بے وفا عورت کی بڑی نشانی ہے کہ جب نہانے جائے گی زیادہ وقت لگائے گی۔ بے وفا عورت کی بڑی نشانی ہے جب بولے گی تو بہت ہی میٹھا بولے گی۔ عورت کو کالا نمک کھلا کر پاس جاؤ گے تو عورت تمہیں بے حد چاہنے لگے گی۔ ہاتھوں کے ناخن منہ سے کاٹنے سے نحوست آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے ٹانگیں ہلانے سے انسان پر بڑھاپا جلد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بغلوں کے بال صاف نہ کرنے سے انسان کی مردانہ طاقت کم ہو جاتی ہے۔ مردانہ طاقت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو سالن میں ادرک زیادہ استعمال کیا کرو۔ جو عورت پاؤں گھسا گھسا کر چلتی ہے ایسی عورت میں شہوت زیادہ ہوتی ہے۔ جو عورت دمے کی شکار ہوتی ہے ایسی عورت بیٹے زیادہ جنم دیتی ہے۔ جس عورت کی عمر کم ہو شادی ہو جائے اس کے بچے ذہین اور حسین ہوتے ہیں۔ جس عورت کا ماتھا چوڑا ہوتا ہے ایسی عورت کی پہلی اولاد بیٹا ہوتا ہے۔ جس عورت کا ماتھا چھوٹا ہوتا ہے ایسی عورت کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ حاملہ بھیڑ کے نیچے سے گزرنے سے آدمی کی قد رک جاتی ہے۔ حاملہ اونٹنے کے نیچے سے گزرنے سے آدمی کی قد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو عورت میٹھا بولتی ہے ایسی عورت کا دل اتنا ہی کڑوا اور کالا سیاہ ہوتا ہے۔ جس عورت کی شکل کی رنگت سفید ہوتی ہے ایسی عورت اتنی کم ظرف ہوتی ہے۔ بد کردار عورت کی بڑی نشانی ہے کہ بولتے وقت اس کے منہ سے بدبو آئے گی۔ جس عورت کی گردن جتنی موٹی ہوتی ہے وہ اتنی ہی موٹی عقل کی ہوتی ہے۔ جس عورت کے ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں ایسی عورت وفادار ہوتی ہے۔ سونف کھا کر بیوی کے پاس جانے سے بیوی کی عمر دیر سے ڈھلتی ہے۔ بیوی کو ہمیشہ جوان رکھنا ہے تو بیوی کے پاؤں پر مہندی لگایا کرو۔ بیوی کو اپنا تابع کرنا چاہتے ہو بیوی کو تخم بالنگا اور املی کھلایا کرو۔ بکری کا دودھ پینے سے انسان کی دماغی صلاحیت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ خرگوش کا لعاب آنکھوں پر لگانے سے انسان کی بینائی بڑھ جاتی ہے۔ مور کا لعاب آنکھوں پر لگانے سے انسان کی دور کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ قبول دعا کے لیے مایوسی، احساس بے چارگی اور اضطراب، غم ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی بدکاروں کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ مومن درخت خرما لگاتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا پھل کانٹے نہ ہوں۔ منافق کانٹے بوتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ ان میں چھوارے لگیں گے۔ قدیم ادیبوں اور شاعروں کی تصانیف کا مطالعہ اور فرسودہ خیالات اور جملوں سے احتراز کرنے سے منفرد اسلوب تحریر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ عقل مند بندے کی نشانی ہے کہ وہ پہلے اپنے دل سے پوچھے گا اور اگر دل اجازت دے گا تو بات کو منہ سے نکالے گا۔ اگر زندگی کو مضبوط طریقے سے گزارا جائے تو اسے ناپنے کے لیے سالوں کا نہیں بھلے کاموں کا پیمانہ استعمال میں لانا چاہیے۔ انقلاب اس وقت آتا ہے جب سماجی اداروں میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ نظام عملات میں گہری تبدیلیوں کی طرف بھی انسان کا ذہن جانے لگے۔ یہ ضروری نہیں ہر بندہ امیر اور دولت مند ہو، ہر مالدار ہو، بلکہ یہ بھی ضروری نہیں کہ عقل مند ہو، لیکن یہ البتہ ضروری ہے کہ وہ نیک اور خوش اخلاق اور ایماندار ہو۔ جس بندے نے خاموشی کو غنیمت نہ جانا وہ بندہ بیہودہ باتوں اور گندی سوچوں کے سوا کچھ نہیں کرے گا۔ جس دشمن پر ہمیں شک نہیں ہو پاتا وہی ہمیں برباد و تباہ کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی دشمن معمولی نہیں ہوا کرتا۔ نہ تو اچھی زندگی سے محبت کر اور نہ نفرت، لیکن تم جو زندگی بسر کر رہے ہو اسے اچھی طرح بسر کرو، خواہ کتنی ہی طویل یا قلیل ہو۔ واحد شخص کی اہمیت بھی ہے لیکن صورتحال کی بھی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ حالات کو بہت اہمیت ہے اور کچھ شخصیات حالات کی وجہ سے اہم ہو جاتی ہیں۔ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قدرت کے باوجود معاف کر دے
اور سب سے زیادہ جاہل وہ بندہ ہے جو معصوم اور بے گناہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ کتاب کا مطالعہ کرنا آسان جبکہ انسان کا مطالعہ انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ غریب بندے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا خودکشی کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ اپنی ہستی کو قائم رکھنے کے لیے جد و جہد کرنا قدرت کا ایک اٹل قانون ہے۔ جو لوگ سعی و کوشش سے گریز کرتے ہیں ان کی ہستی بالکل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ محبوب وہی بنتا ہے جو دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ جو محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے ایسی محبت کو محبت نہیں کہا جا سکتا۔ اگر تم گدھے کی پیٹھ پر سونے کی بوری ہی کیوں نہ رکھ دو پھر بھی وہ گدھا ہی رہے گا۔ ایسی ہی کسی جاہل کو کتنی کتابیں پڑھا لو وہ جاہل ہی رہے گا۔ گناہوں کی دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے توبہ کا راستہ۔ اس سے بہتر راستہ توبہ کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وہ کامیابی کے راستے پر چلا۔ قلب کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو ذکر الہی سے کبھی غفلت نہ کرو۔ جو شخص اپنی سلطنت اور حکومت میں عدل و انصاف پر چلتا ہے اسے مددگاروں اور معاونوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عدل میں فراغی اور وسعت ہے۔ ہماری روح کے اندر خدا کی ایک آواز ہے جو ہمیں نیک کام کرنے کی ہدایت کرتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایسی باتوں سے پرہیز کرو جس سے تمہارے دوست ناراض ہوں۔ جس بات سے دوست ناراض ہوں وہ غیبت کے مترادف ہے۔ جو بندہ عقل مندوں سے مشورہ کرتا ہے وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتا ہے اور نہ کبھی خسارہ پاتا ہے۔ کامیابی اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ کسی کتے کے آگے ہڈی ڈال دینا کوئی فیاضی نہیں۔ یہ کام فیاضی اسی صورت میں ہوتا جبکہ اس ہڈی کو ہمیں بھی اتنی ہی ضرورت ہوتی جتنی کہ کتے کو۔ 11 بار یہ وظیفہ پڑھ کر جس عورت سے سلام دعا کرو گے وہی عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ اپنی کامیابی پر مت اتراؤ کیونکہ تجھے یہ اطمینان نہیں کہ کل تجھے کیا پیش آئے گا اور زمانہ تجھ پر غالب ہو جائے گا۔ جب زمین پر چلو تو نگاہیں نیچی رکھو اور ہو سکے تو کسی بزرگ کے پیچھے پیچھے چلو۔ اس طرح تمہیں زندگی کے کئی چھپے رازوں کا پتہ چلے گا۔ ہر بڑا آدمی ایک آئینہ ہوتا ہے جس میں ایک پوری نسل کو اس کا سراپا نظر آتا ہے۔ جب بچے سچ بولنا چھوڑ دیں تو قیامت آ جائے گی۔ یاد رکھو تمہارا رزق دوسروں کے رزق سے بالکل الگ تھلگ ہے تو تمہیں دوسروں کی دولت سے حسد نہیں کرنی چاہیے، اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ برائی کا بیج بونے والا بھلائی کی فصل نہیں کاٹ سکتا۔ نفرت کے بدلے محبت کی امید اور بد اخلاقی سے پیش آ کر حسن اخلاق کی خواہش کرنا عبث ہے۔ وہ بندہ جو اپنی جوانی میں سیکھنے کے عمل سے گریز کرتا ہے وہ نہ صرف اپنی ماضی گنوا دیتا ہے بلکہ اپنے مستقبل کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ خدا کی راہ کی 4 قسمیں ہیں: تلوار اور کافروں کا سر، حجرہ اور عالموں کی بارگاہ، دسترخوان اور بھوکوں کا پیٹ، اور مسجد و نماز۔ بے حسی مردہ دلی کا نام ہے۔ احساس کا جذبہ ایثار قربانی کو پروان چڑھاتا ہے۔ جس نے اپنی خواہشات کو قابو نہ کیا وہ مکمل انسان نہیں ہے۔ آدمی جب تک اس بات کی پرواہ نہ رکھے کہ وہ بھوک کے غلبے کو کس چیز سے ہٹائے گا اور کس کپڑے کو استعمال میں لائے گا تب تک مومن نہیں بن سکتا۔ انسان کی پہچان اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے پتہ چلتی ہے، بڑے کاموں سے نہیں، کیونکہ بڑے کام وہ بہت سوچ سمجھ کے بعد کرتا ہے اور بعض اوقات اس کے میلان کے بالکل برخلاف ہوتے ہیں۔ لوگوں کو 3 باتوں سے دکھ ملتا ہے: جو قسمت سے پہلے مانگتے ہیں، وقت سے پہلے چاہنے والے، دوسروں کی دولت کو اپنا سمجھنے والے۔ دنیا جہان کی تمثیلی تصویروں کے مقابلے میں میں اس کتے کی تصویر کو دیکھنا بہتر سمجھتا ہوں جسے میں جانتا ہوں۔ مصائب کی تلخی اور مصیبتوں میں اضافہ کرنے والی چیز صرف اور صرف بے صبری ہے۔ جو بندہ صبر سے کام نہیں لیتا
وہ ہزاروں مصیبتوں میں گھر جاتا ہے۔ جس مجلس میں بھی تو اللہ کا نام سنے وہیں فوراً بیٹھ جا، شاید اس کی رحمت میں تجھ کو بھی کچھ حصہ مل جائے، اور جس مجلس میں کہ غفلت دیکھے اس سے دور بھاگے۔ جو کچھ موت کے بعد دیکھو گے اگر تم اسے اب جان لو تو کبھی شوق سے کھانا نہ کھاؤ، شوق سے پانی نہ پیو، اور نہ گھر میں سایہ حاصل کرنے کے لیے داخل ہو۔